اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی آیت میں اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا تھا جی؟ ان تقولوا، اور اس آیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ او تقولوا۔ او کا مطلب کیا ہے؟ یا۔ یا آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک یا ہوتا ہے اے اللہ، کسی کو آواز دینا۔ اس یا کا کیا معنی ہے؟ او آر، یہ یا یہ۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ چاول کھانے ہیں یا روٹی، چاول یا روٹی۔ یہ یا کیا ہے؟ آپشنل۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے۔ اگر کہیں چاول اور روٹی، اس کا مطلب ہے چاول بھی روٹی بھی، دونوں چیزیں۔ یا آ گیا تو اب ان میں سے کوئی ایک چیز لے، یا یہ کرو یا یہ کرو۔ تو او یا تقولو، یہاں پہ بھی ان اس کے اندر ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تقولو، ان کیوں یہیں پہ ہیں؟ میں نے کہا ہے کہ ان، اس ان کے ساتھ ہی یہ جڑا ہوا ہے تقولو۔ کیوں؟ کیونکہ تقولون کا جو نون تھا وہ ان نے اڑا دیا تھا، ان نے۔ اب وہ نون اڑ گیا تھا وہاں پہ، تو یہاں پہ بھی نون اڑا ہوا ہے۔ تقولون نہیں ہے بلکہ تقولو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ابھی تک یہ بات وہی پرانی چل رہی۔ ان تقولو، تم کہنا شروع کر دو یا کہنے لگو یا کہو۔ او تقولو، یا تم یہ کہو، لو۔ لو کا میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ویسے تو یہ حرف شرط ہے، لو۔ ایک حرف شرط اور ہے، وہ کون سا جی؟ ان اور لو میں کیا فرق بتایا ہے جی؟ کسی بندے کو یاد ہے؟ ان آتا ہے مضارع پر، اگر تم یہ کرو گے تو ایسے ہوگا، اگر تم یہ کرتے ہو تو یہ ہوگا۔ اور لو آتا ہے ماضی پر، کہ اگر تم یہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس لیے لو کے کئی دفعہ معنی کاش بھی آ جاتے ہیں، کاش کہ میں یہ کرتا۔ کاش کون سی شرط ہوتی ہے؟ جس میں حسرت پائی جائے۔ حسرت کا مطلب کیا ہے؟ حسرت کون سی تمنا ہے؟ جڑی پوری نہیں ہو سکی۔
ایک حسرت بن گئی، ایک تمنا، ایک خواہش جو پوری نہیں ہو سکی وہ حسرت بن گئی۔ حسرت کا مطلب کیا ہے؟ ایسی خواہش جو پوری نہیں ہو سکی، ماضی کی بات۔ ان تقولو کہ تم کہو، لو اگر، کاش کا معنی بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، کاش، انا، انا کے کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ دو ٹکڑے، ایک انا اور ایک نا۔ بے شک کہ ہم، ہم کا معنی آپ اس میں لے لیں، کاش کہ ہم انزلہ، پچھلی آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ انزلہ صیغہ کون سا ہے جی؟ ماضی مجہول۔ انزلہ معروف کا قاعدہ ہے اس نے نازل کیا، اور انزلہ نازل کیا گیا، جو چیز نازل ہوئی ہے۔ انزلہ اتارا گیا، اس کو اتارا گیا۔ لو انا انزلہ علینا، علی دو ٹکڑے ہو گئے نا اس کے، علی کا مطلب اوپر، نا کا مطلب ہمارے اوپر، ہم پر، علینا کا مطلب کیا ہے؟ ہم پر۔ او تقولو، یا تم یہ کہو، کاش کہ ہم پر اتارا جاتا، ہمارے اوپر اتارا جاتا، ہم ایسے ہوتے کہ ہم پہ نازل کیا جاتا۔ کیا چیز نازل کی جاتی جی؟ الکتاب۔ کتاب کے اوپر پیش آ گئی تو کتاب کیا بنا؟ ویسے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ اس پہ پیش کیوں آ گئی پھر اگر یہ مفعول ہے تو؟ نائب الفاعل ہے، اس وجہ سے کہ جو فعل استعمال ہوا ہے یہ مجہول ہے، اس کا فاعل کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہوا، اس لیے تو یہ مجہول ہے۔ اتاری گئی ہے، کیا چیز اتاری گئی ہے؟ الکتاب۔ یہ کتاب یہاں پہ نائب الفاعل کی شکل میں آ گئی ہے، مفعول ہی ہے لیکن نائب الفاعل ہے، اس وجہ سے اس پہ پیش آ گئی ہے۔ او تقولو، یا تم یہ کہنے لگو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی، اگر ہم پر کتاب نازل کر دی گئی ہوتی، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، یعنی ایک واقعہ یہاں پہ انہوں نے سپوز کیا ہے، فرض کر لیا ایک واقعے کو کہ اگر ہم پہ کتاب نازل کی گئی ہوتی، تو اس ہمیشہ شرط کا جو جواب آتا ہے نا وہ لام کے ساتھ آتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ آگے آگے، لَكُنَّا، لَكُنَّا لام جو ہے یہ لام لازم، لام مزالقہ وغیرہ اس کو کہہ دیتے ہیں، اس کا معنی آ جاتا ہے یقیناً، تاکید پیدا کرنے کے لیے، کسی بات میں زور دینے کے لیے یہ آ جاتا ہے۔ اور کنّا یہ بھی کل آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ کنّا کا مطلب کیا ہے؟ کانا، کانا، کانو، کل پوری گردان آپ کو سنائی تھی، 14واں صیغہ ہے۔ کنّا ہم تھے، یہاں ہوگا کہ ہم ہوتے،
کننا ہم ہوتے. گردان کل سنائی تھی، یاد ہے؟ ہاں جی، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا ہم ہوتے، کنتو میں ہوتا. ٹھیک ہے. لکننا تو لازماً یقیناً ہم ہوتے احدا احدا، جیسے اکبر سب سے بڑا، اصغر احقر، ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حقیر، اور اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے احقر. احقر. ایسے ہی احدا، احقر اکبر کے وزن پہ احدا سپرلیٹو. سپرلیٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ایک اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ کمپیریٹو. کمپیریٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اس سے زیادہ اونچا ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا ہے، یہ ان چار میں سے اونچا ہے، یہ اس سے آگے، یعنی اس میں کسی نہ کسی کے ساتھ آدمی کا موازنہ کیا جاتا ہے. تو سپرلیٹو میں کوئی موازنہ نہیں، سب سے جو بڑا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں سپرلیٹو، یعنی اس کے موازنے میں کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا ہے، باقی سب اس سے چھوٹے ہیں. احدا سب سے زیادہ، احدا ہدایت یافتہ. لکننا احدا تو ہم ہوتے سب سے زیادہ ہدایت والے، ہم ہوتے من ہم سے، ہم ان سے. کن سے زیادہ ہدایت والے ہوتے جی؟ جن پہ پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں. کون کون؟ یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ، یعنی ان سے زیادہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہم، اگر ہم پہ کتاب نازل ہو جاتی تو. اس کی آپ چھوٹی سی مثال لے لیں. عام طور پہ جن بندوں کے پاس پیسے کم ہیں وہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہم بڑے غریبوں پہ لٹاتے. ہاں جی. جن کے پاس زمین نہیں ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس زمین ہوتی تو اب تک ہم نے یہاں پہ باغ لگائے ہوتے، سبزیاں ہوتی، فروٹ کے درخت ہوتے، یہ کر دیتے، وہ کر دیتے. جن کی اولاد نہیں ہے وہ آپ کو کہیں گے جی اگر ہماری اولاد ہوتی تو ہم آپ کو بتاتے کس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے. اور کنوارے کیا کہتے ہیں جی؟ کنوارے کہتے ہیں جس دن ہماری شادی ہوئی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیویاں آگے سے چک چک کیسے کرتی ہیں. بس جس دن کنوارا صاحب کی شادی ہوتی ہے اس سے اگلے دن وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم کنوارے ہی اچھے تھے. تو ایسی بات انہوں نے بھی کہہ دی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم پہ اگر کتاب نازل ہوتی تو ہم اتنے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. تو جب کتاب نازل ہو گئی تو پھر ایسی ایک بات قیامت والے دن بھی بندے اللہ سے کریں گے. کیا کہیں گے جی؟ ایک دفعہ پھر ایک موقع چاہیے، دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تو پھر دیکھنا ہم کتنے انشاءاللہ نیک بنیں گے. لیکن نیکی شیکی اللہ نے کہا مجھے پتہ ہے، میں نے تخلیق کیا نا آدم کو، پھر دنیا میں جا کے اس نے کام وہی کرنے. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. فقد پس حرف عطف، قد یقیناً پرفیکٹ کے طور پہ بھی آ جاتا ہے، اور ماضی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماضی قریب. ایک بندہ کہتا ہے
کہ میں نے کھانا کھایا، پتہ نہیں کب کی بات کر رہے، آج کھایا، کل کھایا، پرسوں کھایا تھا، 10 دن پہلے کھایا تھا، میں نے کھانا کھایا، یا میں نے سیب کھایا، کیا پتہ کب کھایا۔ اب اس ماضی کا صیغہ ہو گیا نا، I ate an apple، میں نے سیب کھایا، کب کھایا ہے، کہیں ذکر ہے اس میں؟ نہیں۔ اب ماضی قریب میں کھایا ہے، جلدی کھایا بھی کھایا ہے، تو کیا کہیں گے؟ I have eaten، میں ابھی کھا چکا ہوں، میں نے سیب کھا لیا ہے، مطلب قریب آ گیا۔ تو یہ قد جو ہے نا، یہ بھی اسی معنی میں آئے گا، ماضی قریب میں لانے کے لیے۔ جاء، فقد جاء، جاء کا مطلب کیا؟ وہ آیا، جاء وہ آیا، کم تمہارے پاس آیا، جاءکم وہ تمہارے پاس آیا۔ اب اس آیا کو آ اور قد کے نیچے چکا ہے، فقط یہ قد کس لیے آیا؟ ماضی قریب کے لیے، ہیو کے معنی میں۔ فقد جاءکم پس وہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ کیا چیز آ چکی ہے جی؟ آگے اس کا ذکر بھی آنے لگا ہے، بینۃ، بین کس چیز کو کہتے ہیں؟ واضح۔ واضح کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کی وضاحت ہو چکی ہو، ایسی چیز۔ قرآن میں جہاں پہ بھی لفظ بینہ استعمال ہوا ہے، یاد رکھیے گا، اس کا مطلب ہے انبیاء کی ایسی باتیں کہ جس کا کافر بھی یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن جی سمجھ نہیں آئی۔ بینہ، ابھی وضاحت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، واضح، یعنی اتنی واضح کہ ابو جہل یا ابو لہب کل جا کے قیامت والے دن کہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آ سکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ورنہ ہم ایمان لے آتے۔ تو بینہ کیسی چیز ہے؟ قرآن کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ قرآن کو بھی البینہ کہا گیا ہے۔ کہاں پہ کہا گیا بینہ؟ کسی کو ہے اندازہ؟ قرآن میں ایک پوری سورت ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ سورہ بینہ 30ویں پارے کی سورت ہے۔ بینہ قرآن کو کہا گیا، اللہ کے رسول کو بھی بینہ کہا گیا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کتاب ہے، یہ دونوں بینہ ہیں۔ یہ بینہ قرآن، بینہ مطلب ایک ایسی واضح چیز کہ کل کوئی بندہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے جی کہ مجھے یہ شک سا تھا، مجھے کوئی یقین نہیں ہو سکا، حقیقت میرے سامنے کھل نہیں سکی، ورنہ میں نے ماشاءاللہ بڑی کرنی تھی۔ تو وہ اوپر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کتاب نازل ہوتی تو ہم بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے پاس قرآن بھیج دیا ہے، کیا کہا؟ ہم نے تمہارے پاس کیا بھیج دیا ہے؟ بینہ بھیج دیا، ایک واضح دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے۔ لقد فقد جاءکم بینۃ، پس یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس یہ واضح دلیل، من ربکم، من کی طرف سے، ربی، من کیا جی؟ حرف جر ہے، اور اس نے اب آنے والے لفظ اگلے اسم کو کیا کیا ہے؟ مجرور کر دیا، زیر دے دی نیچے، ربی بن گیا، اور کم ہے، اب یہ ربی ہے نا، ربی اس پہ کوئی الف لام اور دو زیر زبر نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے،
اور کم مضاف الیہ ہے، اور یہ ایسے اس کا ترجمہ ہوگا ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ گئی ہے۔ اور اس کی کیا نشانی ہے جی؟ ایک تو ہے بینۃن، دوسری کیا ہے؟ ہدن۔ سوری، یہ بینۃن جو آئی ہے نا، اس کی ایک تو یہ بینۃن ہے، دوسری ہے ہدن۔ ہدن جو ہے نا، ایک پہلی چیز جاءکم ہدن، بینۃن و ہدن۔ یہ ہدن جو ہے نا، یہ مبنی ہے، ویسے اس کی حالت دو پیشوں والی ہے، لیکن ہدن کی تینوں شکلیں رفع نصب جر میں ہدن ہدن ہدن، تینوں ایسی ہی حالتیں تھیں اس کی۔ ہدن ایک تو یہ واضح دلیل ہے جو کچھ آیا ہے، دوسرا ہدن ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةٌ، رحمتن، اس کے اوپر کتنی پیشیں ہیں جی؟ دو۔ یہ بینۃن رحمتن، صفات سمجھ آ رہے ہیں نا جی؟ مرکبے جس میں ایک موصوف ہو دوسری اس کی صفت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی۔ یعنی یہ جو آئی ہے نا بینہ، اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، دوسری کیا ہے؟ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس میں۔ یہ کتاب جو ہے، یہ جو بینہ ہے، یہ جو آئی ہے دنیا، یہ ہدایت اور رحمت اس میں جڑی ہوئی ہے۔ رحمت کیسے ہے جی؟ آپ اگر اسلام کے احکامات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ ان احکامات کے اندر گھلی ملی ہوئی ہے۔ مثلاً جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ماں ہے وہ دودھ پلانے والی، اس کے بچے کا پیشاب کہیں سے کپڑوں کو لگ جاتا ہے چھوٹا موٹا، تو اللہ نے کہا چلو اسی میں نماز پڑھ لو، کوئی مشقت نہ کرو۔ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور رستے میں اس کو ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، عشاء ہو گئی، تو کیا کرے گا وہ؟ نماز کم کر دی۔ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، روزے ہیں، اللہ نے کہا نہ رکھو روزہ۔ مشقت نہیں ہے، دین میں آسانی ہے۔ اتنا نصاب ہوگا، اتنے پیسے سال کے آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ دو، اتنی گندم ہوئی ہے تو پھر عشر دو، ٹھیک ہے جی؟ ایک حد کی ہے، اس کے چھوٹے لوگوں کو معافی ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ تو ایک رحمت ہے، دوسرا ہدایت ہے۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ کہ قدم قدم پہ رہنمائی ہے۔ ہدایت کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ رہنمائی کیسے کہتے ہیں؟ مثلاً ایک اجنبی آدمی اگر قبیل بس سٹاپ پہ آ کے اترے اور وہ آپ سے پتہ کرے جی کھرالی جٹاں جانا ہے، تو آپ رہنمائی کیا کریں گے اس کو؟ تین قسم کی رہنمائی ہے۔ ایک رہنمائی یہ ہے کہ لفظاً اس کو بتا دینا، کانوں والی رہنمائی، کہ کانوں سے یہاں سے نیچے جاؤ گے، آگے گاؤں آئے گا، گاؤں سے نکلو گے، آگے اسکول آئے گا، اسکول سے لیفٹ ہو جانا، پھر سیدھے چلے جانا تو کھرالی جٹاں۔ یہ کون سی رہنمائی ہے؟ سنانے والی، ایر سے۔ دوسری رہنمائی ہے دکھانے والی، اس کو ساتھ لے کے آئے، یہاں سے سامنے آیا تو کہا وہ سامنے جو گاؤں نظر آ رہا ہے یہ کون سا ہے؟ یہ دوسری رہنمائی ہے۔ تیسری رہنمائی یہ ہے کہ آپ اس سے پتہ کریں جی کس کے گھر جانا ہے، جی فلاں صاحب کے، حاجی نور محمد صاحب کے گھر جائیں، چلو بیٹھو، دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے حاجی نور محمد صاحب کے حوالے کر دیے، چلو۔ یہ تیسری اور اعلیٰ ترین نسل کی رہنمائی ہے کہ بندے کو اس کے گھر تک قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے، بندے کو جنت کے اندر داخل کر کے آتا ہے اگر آپ نے اس کو رہنما بنا لیا تو۔ فمن اظلم، اب آ گئی ہے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ اگر آ جائے تو ہم سب سے اچھے ہو جائیں، سب سے بہترین ہو جائیں۔ اب اللہ کی طرف سے آ گئی، رہنمائی آ گئی، رحمت آ گئی، واضح دلیلیں آ گئیں، تو اب آ گیا فمن، پس من کون ہے؟ من سے جب جملے کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کون؟ ہو، انگریزی کا ایک لفظ ہے ہو، اگر اس سے جملے کا آغاز ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟
کون؟ ہو از یور فادر، تمہارا باپ کون ہے؟ اور اگر یہ جملے کے اندر استعمال ہو تو پھر اس کا مطلب ہوگا وہ جو اس کا مطلب چلا جائے گا۔ مائی ٹیچر از اولڈ، آگے ہو، میرا استاد بوڑھا ہے جو کہ یہ کرتا ہے، اس نے وہ کیا وغیرہ، آگے جملے اس کے بنا لیا۔ فمن، پس کون ہے، ازلم، اہدا، انہوں نے کیا کہا تھا، ہم سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے، تو اللہ نے کہا فمن ازلم، ظالم کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے، ازلم۔ ازلم کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا۔ فمن ازلم، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ من، سے، من، جو کوئی، یہ من کون سوالیہ، یہ من جو کوئی، ٹھیک ہے جی، موصولہ۔ اب من من کو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں جوڑ دیا، من، من ازلم ممن، اس سے بڑھ کر ظالم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، من، جو کوئی، ایسے ہیں، ترتیب سمجھ آ گئی ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف، اس سے بڑا ظالم کون ہے، جو کوئی، من کذب، کذب، اس نے جھٹلایا۔ اب یہ من آ گیا پیچھے، اس وجہ سے اس کی بجائے جس بن جائے گا، من کذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھٹلایا، کس چیز کو جی؟ بآیات اللہ، بازر بھی کذبہ کے ساتھ آ جاتا ہے، کو، آیات اللہ، آیاتی، نہ الف لام آیا، نہ کوئی اس پہ تنوین آئی، دو زبر زیر پیش بھی تو نہیں آئی نا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا، مضاف، اور اللہ مضاف الیہ بن گیا۔ ترجمہ ایسے ہوگا، اللہ کی آیات، بآیات، من کذب بآیات اللہ، جس نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، یعنی یہی جو اللہ نے بینہ بھیجی ہے اس کو جھٹلا دیا۔ وصدف عنہا، صدفہ کا کیا مطلب ہے جی؟ کنارہ۔ صدف کا مطلب صدفن کا مطلب ہے کسی چیز کا کنارہ، اور صدفہ کنارہ کشی کی، صدفہ فعل ماضی ہے کہ اس نے کذب بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وصدفہ، اور کنارہ کشی کی، عنہا، اس سے، ہاں کی ضمیر کیا چلی گئی؟ آیات اللہ کی طرف چلی گئی، بآیات اللہ کی طرف، یعنی آیات، ہاں آیات کی ضمیر ہے، عنہا، وصدف عنہا، اور اس نے ان سے کنارہ کشی۔ کنارہ کشی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ نو جی، پہلو تے ہمارا کنارہ کیا ہے؟ پیٹھ بھی نہیں دکھائی نا، کنارہ کر دیا، یعنی آگے سے بندہ آیا اور ہم نے سائیڈ ماری آگے سے، چلو جلو،
یعنی اس کو سنا ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی۔ کنارہ کشی کا توجہ کے دو ہی طریقے ہیں، یا کسی کے چہرے کو دیکھنا یا کسی کو کان لگانا، یا غور سے سننا یا غور سے دیکھنا۔ اب وہ منہ موڑ گیا، کنارہ کر گیا، تو اس کا مطلب نہ اس نے سنا نہ اس نے دیکھا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ سَنَجْزِي الَّذِينَ، ٹائم ٹھیک ہے جی، یہ پڑھا دیں، آیت پوری کروں۔ سا ان قریب، سا کیا ہے جی؟ ماضی مستقبل، مستقبل قریب۔ سا کو کہتے ہیں حرف استقبال۔ سا ان قریب، نجزی، نجزی، نون کا مطلب کیا ہے جی؟ ہم، علامت مضارع، اور یہاں پہ سا آ گیا ہے تو یہ مضارع کس طرف چلا گیا ہے؟ مستقبل قریب کی طرف، گے کے معنی میں چلا گیا ہے۔ سنجزی، جزا یجزی، بدلہ دینا، ان قریب، سنجزی، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، سنجزی، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الذین، کن لوگوں کو جی؟ وہ ان لوگوں کو جو یصدفون، وہی اوپر صدف آیا تھا، صدف یصدفو، یا کا مطلب کیا ہوا جی؟ وہ، مضارع، واو نون جمع، پیچھے وہی صدف بچ گیا، کنارہ کشی کرتے ہیں، وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ الذین آ گیا تو وہ کو ہم بدل دیں گے جو سے، جو کنارہ کشی کرتے ہیں، جو منہ موڑتے ہیں۔ سنجزی الذین یصدفون، بس ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان کو کہ جو موڑ رہے ہیں منہ، ان آیاتنا، ان سے آیاتنا، آیاتی، آیات نہ ہماری، ہماری آیات سے، یعنی جو ہماری آیات سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بدلہ دیں گے۔ تو اس کا سنجزی، اس میں نون جو ہے نجزی کا نون، یہ ہو گیا فاعل، یعنی ہم بدلہ دیں گے، اور جزا یجزی، بدلہ دینا، یہ کیا ہو گیا جی؟ فعل ہو گیا یہ۔ اور الذین یصدفون عن آیاتنا، یہ الذین یصدفون، یہ اس کا ہو گیا مفعول، ان کو بدلہ دیں گے۔ اب بدلہ کیا دیں گے؟ وہ مفعول ثانی ہے، دوسرا مفعول وہ ہے کہ کیا بدلہ دیں گے، تو وہ اب آگے آ رہا ہے، سوء العذاب، سوء، یہ آخری زبر کیا بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ سوء، یہ مفعول ہے، حالت نصب میں چلا گیا، اس کو بدلہ کیا دیں گے؟ سوء، سوء کس چیز کو کہتے ہیں؟ برے کو، برا، العذابی، سوء العذابی، یہ بھی مرکب ہے، اذا سوءن تو نہیں آیا نا، نہ السوء آیا ہے نہ سوءن آیا ہے، بلکہ سوء آیا، تو اس کا مطلب کیا؟ نہ الف لام نہ دو زبر پیش ہے، تو کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ کیا یہ مرکب کون سا بن گیا ہے؟ اضافی، یہ مضاف بن گیا، اور العذابی مضاف الیہ بن گیا، آخری مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ سوء العذاب، عذاب کی برائی، یعنی کہ برا ترین عذاب۔ ایک تو عام عذاب ہے نا، ایک عذاب کی جو برائی ہے، عذاب کا جو برا پہلو، یعنی عذاب کا جو شدید ترین پہلو ہے، وہ ہم ان کو دیں گے۔ سوء العذابی، بازر بھی، اس کو کہتے ہیں با سببیہ، بسبب ما موصولہ، جو کچھ، اب پھر وہی
پرانی بات یاد کریں، کانو آ گیا ہے تو ماضی استمراری آ گیا کہ انہوں نے کوئی ایک دفعہ یہ حرکت نہیں کی، بلکہ یہ حرکت ان کی زندگی میں کانو یصدفونا، یصدفونا یا کا مطلب وہ اور واو نون جمع، صدف کا مطلب کنارہ کشی اختیار کرنا، کانو وہ کرتے رہے ہیں، کانو یصدفونا بما کانو یصدفونا، یہ جو انہیں برا ترین عذاب ملا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن یا سنت ان کے سامنے آئی ہے تو انہوں نے کنارہ کشی کی۔ وہ ان کی زندگی کا یہ طریقہ کار ہی یہی تھا۔ پڑھ لیتے ہیں جی اب۔ او تقولو لو انا، اچھا نون کو ناک سے نہیں نکال، انا نہیں کہنا، انا انزل علینا الکتاب لکننا اہدی منہم، نون کا اظہار ہوگا کیونکہ آگے الکی آ گیا ہے، ہا جو ہے حروف الکی میں سے ہے، منہم، فقد دال کیا ہے جی، کلکلے کا دال ہے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، اب من میں نون نہیں ہے را ہے، مر ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم، نون کا اظہار کرنا ہے یا اخفا کرنا ہے؟ کیوں جی؟ الکی آگے الف آ گیا، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین، جیم کیا ہے جی؟ کلکلہ ہے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان کے نون کا اظہار ہے یا اخفا ہے؟ کیوں جی؟ الف آ گیا ہے، ان آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ محمود صاحب نے صحت میں دعا کر لینے جی، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیہ، اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا ھذا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔